बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद में अदालत में मेरा तोशाखाना का केस चल रहा है। हमायूं दिलावर साहब प्रेज़ाइड कर रहे हैं उसमें, और हमने कोशिश बड़ी की है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा केस ट्रांसफ़र करें यहाँ हमायूं दिलावर से, क्योंकि ये हक़ होता है एक जो हर शख्स का, इसका हमें आइन, हमारा कानून हक़ देता है कि अगर हमें एक इत्मीद एक जज पे नहीं होता तो हमारा हक़ होता है कि हम अप्लाई करें कि हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें। और ये हमने तब से किया था, ये मैंने कल भी बात की, मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब मुझे गैर आइनी और कानूनी तौर पे उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और मुझे पुलिस लाइंस में रखा गया, तो उधर एकदम पता चला कि हमायूं दिलावर साहब ने अदालत निकाली और मुझे तलब कर लिया तोशाखाना केस पे। ना मेरा वकील, ना मुझे पता है किसी चीज़ का, और उस केस में फिर फ़र्द जुर्म लगा दिया। कानून तो यह है कि मुझे बता के लगाना चाहिए था, बताए बगैर लगा दिया। तो हमें तब ही समझ आ गई कि ये हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उसके अगले दिन हमने तब से अप्लाई किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र का। अब मैं बात कर रहा हूँ 12 मई को। ये तकरीबन अब समझ लें कि 3 महीने गुजरने लगे हैं। तब से अप्लाई किया हुआ है और कोशिश करते गए कि हमारा केस इस अदालत से निकाला जाए। उसके बाद बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि केस हुआ, मैंने 35 सवाल दिए गए। मुहर्रम की 3 छुट्टियां थी, बड़ी मुश्किलों से हमने वो अकाउंटेंट को ढूंढा। असल में ये सारे सवाल टैक्स के बनते हैं। ये जो इस अदालत में सवाल हैं, ये हैं सारे टैक्स के, क्योंकि कहा जी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, आपने ये बेचा, ये डिक्लेयर नहीं किया। तो मैंने वो सारे 35 के 35 सवालों का जवाब दिया, और हर एक का जवाब मैं खड़े होकर अदालत में एक एक का जवाब दिया। तो वो जो एक जगह, और इन्होंने सरकारी 2 गवाह पेश किए। अब सरकारी गवाह क्या उन्होंने गवाही देनी थी, तो हमने कहा क्योंकि वो जो जवाब हैं उसके लिए मेरे अकाउंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक 40 साल से मेरे अकाउंटेंट वही फर्म है। मेरे पास जो पैसे आते हैं, जो मेरे खर्चे होते हैं, वो मैं उनको बता देता हूँ। वो फिर टैक्स फॉर्म्स भर देते हैं, वही इलेक्शन कमीशन की फॉर्म्स भरते हैं, वही वेल्थ टैक्स जो होता है वो भरते हैं। तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो अब मैं तो नहीं जवाब दे सकता कई चीज़ों के। तो मैंने गवाह के अंदर अपने अकाउंटेंट को कहा कि वो बैठे, और वो जो ख़ास तौर पे एक जगह पे बात फंसी हुई है कि जी पैसे तो आप शो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के ऊपर आपने ये नहीं लिखा कि ये तोशाखाना का पैसा था। अमाउंट पूरा है लेकिन तोशाखाना वो नहीं लिखा। तो ये अकाउंटेंट ने बताना था कि वो फॉर्म उसने जैसी भी भरी, क्योंकि फॉर्म तो वो भरता है। बहरहाल 1 घंटे का टाइम दिया गया और कहा कि 1 घंटे में आप ये नहीं पहुंचेगा तो चलो। अब अकाउंटेंट 1 घंटे में कैसे पहुंच सकता है? ये कोई मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा। उसको विटनेस ख़त्म कर दिया, और भी हमने बुलाए हुए थे विटनेसेस जिन्होंने गवाही देनी थी इन्हीं चीज़ों को, और जो मेरा हक़ है। अब एक फेयर ट्रायल होता है कि आपको मौका मिले कि मुझे एक्यूज़ करें, मुझे मौका तो दें कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। नहीं मौका दिया गया, और बड़ी जल्दी सब कुछ तेज़ी से किया जा रहा है। छुट्टियों में कभी ट्रायल नहीं होता। ये आजकल अदालतों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर डे टू डे ट्रायल हो रहा है। जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह ये बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। मौका भी नहीं दे रहा है। एक दिन क्या हो जाएगा कि 1 दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, कौन सी क़यामत आ गई? विटनेसेस आए, हम तो मुतमईन हो जाएं कि हमने अपना केस पूरी तरह लड़ा है। लेकिन छुट्टियों के अंदर भी जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह फ़ैसला आए। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे कहना पड़ता है कि मैं काफ़ी मायूस हूँ कि वो ना फ़ैसला करते हैं, वो खींचते भी जाते हैं, वो
پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ ہو جائے. یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائی کیا ہوا ہے تو کم از کم فیصلہ تو کریں. وہ کرتے بھی نہیں ہیں. بہرحال وہاں بھی ان کو بھی میں نے کہا, بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے. جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے, آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پہ اٹھایا گیا ان کی عدالت سے, اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا. یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں, شیشے توڑ کے, ڈنڈے مار کے, وکیلوں کو مار کے, وہ بیچارہ رجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے, اور مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے ان کی عدالت سے. اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا. اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹرین کیس تھا, 3 ممبر بینچ بیٹھا, دو ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مینٹینیبل ہے کیس. چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کر رہے, وہ بھی لٹکائے ہوا ہے وہاں. اور ہمیں اعظم سواتی کو بہت اعتراضات تھے. انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر. تو نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں, نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ دیکھیں, فیس بک 90 دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. اگر FIA یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دیا فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے, آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ 90 دن تک ان کی جو بھی فیس بک میں پوسٹ تھی وہ کون سی تھی. کیونکہ 90 دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمایوں دلاور کی پوسٹ تھی, اس پہ انہوں نے جو ان کا میرے متعلق پوسٹ کی ہوئی ہیں, وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھے تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا. لیکن وہ FIA کے پاس گئے اور FIA نے جناب کہا جی وہ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, وہ FIA نے کلین چٹ دے دی. میچ فکس ہوا ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا FIA کو, تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ای میل کریں اور فیس بک کو کہیں کہ ہمیں 90 دن کا دے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میں اس کے بعد دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو اب دیکھتے ہیں, یہ بڑی تیز سپیڈ سے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیئر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی, جو میرا رائٹ ہے. دوسری چیز یہ جو انہوں نے 2 بلز اسمبلی میں لے کے آئے, بڑی تیزی سے, پتہ نہیں انہوں نے کتنے بل پاس کر دیے 1 گھنٹے کے اندر, کوئی 15 نئی لیجسلیشن لے آئے. وہ گورنمنٹ جو جا رہی ہے 15 لیجسلیشن, 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں. جمہوریت کا مذاق اڑا ہے. نہ وہ بل پڑھے گئے ہیں نہ کچھ ہے, جلدی سے, اور سارا بل کے پیچھے بدنیتی ہے. اور یہ جو 2 بلز انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں, سیکریسی ایکٹ اور پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس ایکٹ, یعنی یہ جو 2 بل ہیں یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں. یہ تو اسٹالن کی USSR کے اندر اس طرح کے تو قانون بنتے تھے, یا نازی جرمنی میں بنتے تھے. لیکن یہ کسی آزاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی, کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دہشت گرد ہے, اور وارنٹ ایک جو ہوتا ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ لینا پڑتا ہے. اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں, کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے, اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے. تو یہ تو ایک ملک میں بالکل ہی غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے. پھر سیکریسی ہے, ایک اور ایکٹ لے آئے ہیں کہ آپ کسی بھی اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی آدمی ہے, اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے. اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی اسٹیٹ سے غداری کر دیں گے, سیڈیشن ہے وہ. تو یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں بھی اس طرح کی حالات نہیں تھے. یہ تو بالکل ایک وہ معاشرہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کا کوئی نیت ہی نہیں نظر آ رہی. تو اگر الیکشن نہیں کروانے تو اس کے بعد تو پھر لوگوں کو کنٹرول ہی کرنا پڑے گا, تو انہی حربوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا.
اور مجھے جو خوف آ رہا ہے، میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پختونخوا ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی کوئی اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت. ان لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا ہے جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور وہ جو وہاں کر رہے ہیں، جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور جس طرح کا وہاں وہ صوبہ آہستہ آہستہ وہاں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، لا قانونیت بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ تو لوگوں کو پہلے نوجوان وہاں سارے قبائلی علاقے کا جو جس طرح کی تباہی مچی تھی، جس طرح کی قتل و غارت ہوئی ہے قبائلی علاقے میں، ڈرون اٹیک سے، ملٹری آپریشنز، اوپر سے طالبان ایک طرف، وہ دوسری طرف فوج، تو وہ جو لوگوں سے ہوا، جس طرح کی تباہی مچی وہاں، تو وہ تو اسی سے ابھی نکل رہے ہیں. تو اگر یہ اسی طرف چلا گیا پھر سے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، کیا ان کو اندازہ ہے کہ نیچے گراؤنڈ کے اوپر کس طرح کا غصہ اٹھ رہا ہے؟ کیا اندازہ ہے کہ جب وہ پولیس لائنز کے اندر جب 100 پولیس والے شہید ہوئے تھے، پتہ ہے نیچے سے کیا آوازیں آ رہی تھیں؟ اور اب جو بجوڑ میں ہوا اس کے اوپر سارے پختونخوا کے اندر کس طرح کا غصہ گیا ہے؟ کیا کسی کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرف جا سکتا ہے؟ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو نیچے گراؤنڈ کے اوپر غصہ ہے یہ تب نکلتا ہے جب الیکشنز کرواتے ہیں. الیکشنز میں لوگوں کا غصہ نکل جاتا ہے، اور پھر ایک جب منتخب گورنمنٹ آتی ہے لوگ امید لگا لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سارا ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، سٹیبلٹی آ جاتی ہے، استحکام آ جاتا ہے ملک میں. تو یہ جو دوسری طرف ابھی کوششیں ہو رہی ہیں، جو لوگ اس ملک میں جن کا جینا مرنا ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. جو 12 لاکھ یہاں سے پروفیشنلز چھوڑ کے گئے ہیں اور جا رہے ہیں، آج ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ ایک معاشرے میں لوگوں کی امید چلی جائے. تو جس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں تو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی، اور اگر انہی لوگوں نے بیٹھے رہنا یا اسی طرح پاکستان میں الیکشنز کے بغیر ایک کنٹرولڈ گورنمنٹ چلانی ہے اور لوگوں کو کنٹرول کر کے چلانا ہے. میں یہ اپنے تجربے سے ایک تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سیاست میں ایک زیرو سے ایک پارٹی آج سب سے بڑی ماشاءاللہ پاکستان کی پارٹی ہے، جو میرا تجربہ ہے عوام کا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور سے اس ملک کو کنٹرول کر لیں گے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، عوام کی سوچ نہیں سمجھتے، نہ وہ تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ پولیٹکس سمجھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرناک اندھیرے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.